मचाओ धूम महफिल में, ये सदर आलम बनाया, ये सदर वतन आया, ये सदर तंज बनाया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मदनी मदनी कदम बढ़ाओ। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए प्यार जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। बैठवे करेंगे ना, हो नब जाएगा। बैठिए भाई साहब, मौलाना। इसको نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد شہر پٹنہ کے معزز حضرات، جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور بہار سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کے شہدائی جو حضرات ہال میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ ہال کے باہر بھی ہیں، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس صوبہ بہار میں بلایا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی اور جمعیت علماء کے مرکز اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے غریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا،
کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار 145 سال کا کردار ہے، کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا۔ 1803 سے لے کر 1947 اگر کوئی مائی کا لال ہے دودھ پیا ہے تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے، یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، غریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا، ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر نہیں تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا، ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا، سمبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جیسے اوپر دفاع آدموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا، کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد کر لگتا ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے وہ ملک کی آزادی نہیں تھا، مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا،
علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے موقع تھے۔ موجود ہے ایک شخص نے حضرت کوئی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنانا ہے، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھسکل کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطۂ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطۂ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہیں قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہے۔ کانگریس بار بار کہتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل رہی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ پھر یہ تو علمائی کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے کہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا ابن سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے
اور مسلمان کو ایک حصہ دے دیا. تم نے دیا ہے 10 ملک کی تقسیم پر, تم نے دیے ہیں, ہم نے جیتے کھانے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر جوتوں کے ہاتھ پڑے, مگر ہم نے کوئی تقسیم نہیں. ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے. یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے, مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے, مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہے. جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے. ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے. اس دستور ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اللہ مجھے میرے پاس واٹسپ نہیں ہے, میں یہ لوگ کام نہیں کرتا. جب مجھے فرصت ملتی ہے میں دیکھتا ہوں. مجھے آج صبح ایک شام نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے, وہ بڑے آدمی ہیں, میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت ہندوستان کے دستور کے اندر وقت کوئی چیز نہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے. نعرہ تکبیر! وقت کا لفظ نہیں آیا, لیکن یہ بات آ گئی 2526 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے, اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے. کیا مطلب یہ ہے کل کو آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے, حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے, زکات کا نام دستور کے اندر نہیں ہے, رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے, اس لیے ہر چیز کو بچا دیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی. وقت کا مسئلہ اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب, وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے. ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی تو اسلام کی بنیادیں ہیں. سمجھو, قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر, ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے. بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں. اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو, ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے. جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اسلام ایسا مدد تو نہیں ہے. جب یہ آیت اتری
اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یا رسول اللہ میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے مذہب اور تسکیت کا نام ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وہ میں بھرا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ میں بھرا ہے۔ یہ حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت کے اندر وقت کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنا چاہیے آزادی کے ساتھ۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقت ہمارا مذہب ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کا طریقہ ہے بھائی کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر، کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے، تو کیا ہو کہنا ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے اس کے مسئلے پر ہم اس کے مخالف پڑھو، خود نہیں پڑھتے پڑھائیوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے مذہب کیا ہے، ہم بتائیں ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ کے ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات بے احمد ہے جاؤ کشمیر میں مسلمان اگر ہندو یادی ہے مسلمان بھی یادی ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر
5 بیٹے ہیں، ایک چھینا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے۔ یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملک کی اعتبار سے کوئی ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو سے نفرت کی جائے۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غلط ہے، مودی جی کو ایسی اچھی بات نہ کرنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کرنی چاہیے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو۔ آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھسپیٹ کیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسان ہیں۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان ہے، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے کر رہا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمہوریت مجاہدین زندہ باد، مولانا اشرف مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو ٹوٹ دیا۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں دی گئی تھی، مسلمان کو تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے ٹوٹ دیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی بنتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری کی سن 1951 جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسان کی ہیں سب نے مل کر جب
مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا. انڈیا کی کمرہ کسے دیا؟ بہت سے لوگ ہندوستان کو بمباری ہو رہی تھی بھاگ گئے. پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ہیں. آپ کیسے کہا ہے کہ ہندوستانی پاکستانی قوموں نے تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے. 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسانی ہے اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسانی نہیں ہے. یہ قانون بنا دیا, قانون بن گیا. اب یہ حلق سے لیے 25 سال کے دن انہوں نے کہا کہ نہیں, سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے. ارے بابا, کانگریس کا زمانہ تھا, کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا, اس کے اوپر بی جے پی سے بھی دستخط ہے. علاقائی پارٹیوں کو بھی حصہ یہاں نہیں کرتے اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی وہ تقریر وہاں کرتے تھے. پر 71 نہیں, 51 بنے. 71 نہیں, 51. اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان گزر جائے گا. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کرنا ہے. جنہیں علماء وہ جماعت تھی, ہم گئے سپریم کورٹ میں. ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ, اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں, آسان کے لیے سنی کا کل ہی رہے گا. تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا. اب زمانہ خراب ہو گیا, دل دکھنے لگا. وہ تو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی, وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی. اللہ نے جان نہیں پڑا. میرے بھائی, جب علماء کا کام ہے, ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسان کے سلسلے میں آیا. جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں بڑھتی, یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ ساتویں دن تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے, باپ اس کا فلاں ہے, لڑکی یہاں رہتی ہے. اسی سارٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسانی کہا جاتا تھا. اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ. وہاں کے اپنے ثقافت کہتے تھے کہ ایک پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی مانا نہیں کرتا. دادا جمعیت علماء کی ہم گئے سپریم کورٹ میں, اور وہ بڑے سے بڑا وکیل جو ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ دیتا تھا, اور اس اتفاق سے کوئی چیز ججمنٹ تھا وہ بھی آسان نہیں کرتا سپریم کورٹ تھا. مجھے تو بہت خطرہ ہے. ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ کہاں جا کے بھیج پاتے ہیں. کہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں, نہ جائیداد خرید سکتے ہیں, نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں, کیا کریں؟ اللہ کی قدرت کا بات کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا. 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق دے دیا. ٹھیک ہے, جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. جمعیت علماء ہند ورا شب بلند
اس علماء کا جو کردار ہے ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریر آئی ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہیں لیکن 95% مسلمانوں کا ڈر گرا ہوا ہے سارے ہندوستان میں جمعیت علماء نے سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی تحریر چلتی رہی ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کو ماں باپ نے بنایا اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے آپ کی سیاست کے خلاف ہے آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا نہیں وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بولے اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی اس کی اولاد کہاں جائے گی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مکمل رہے گا آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے مگر یہ بات کسی کی طرف میں نہیں آتی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس طرح قبول فرمایا کہ آپ کون بھائی کرنا توڑ کے دکھلائے نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے یہ وکیل جو سپریم کورٹ سے لڑ رہے تھے مدرسوں سے پڑھے ہوئے نہیں تھے ہندو تھے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو دوسرے کے ساتھ شہید ہیں اپنی 14 سال اسی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ سے یہ پڑی ہوئی ہے ہم ہر جگہ جاتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے کون آدمی اہل حدیث ہے کون غیر مقلد ہے کون جماعت اسلامی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اگر دل میں تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں سیلاب آیا کیرلا کے اندر ہم پہنچے ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا مکانات کی تعمیر کرائی مکانات کو بنوایا مسلمانوں کے مکانات بھی تھے ہندوؤں کے مکانات بھی تھے عیسائیوں کے مکانات بھی تھے جام جاتے کو دیکھو نہیں کرتے تھا بنگال کے اندر سیلاب آیا لاکھوں آدمی اجڑ گئے ہم نے وہاں کیمپ لگائے ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے کوئی کمی نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر یہ ہمارا کردار ہے یہ بھائی ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی ایسا لگتا ہے کہ جن سے پڑھ کر کے نہیں خواہ ہوتی ہے چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا میں نہیں سنتا ہوں مجھے فرصتی نہیں ملتی پڑھنے میں میں کہاں سے سنوں گا جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئے مجھے حیرت ہوئی مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی کہ جو زخم خوردہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے
ان کے مزاج کے گڑبڑی پیدا کرنی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ سب لوگ اسی ملک میں رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے۔ کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آدمی 2000 نہیں، لاکھ بے شمار لوگ ہیں جو ہندو مسلم ایک دوسرے کے ساتھ یا محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کا پتہ ہے ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر یہ بہت بڑا ہوتا ہے جو اس نفرت کے سیاست کو تو چل رہا ہے وہ چل رہا اسی لیے ہم لوگ دل کو ایک مذہبی مسئلہ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، لوگ نہیں کہتے میں تو سننا کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ پیسہ ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت کی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقت کو زندہ رکھنا کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے۔ اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی مذہبی آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے کہ آپ میرے بھائی تیسرا مسئلہ مدرسے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک پیسہ نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے پیسے بلاتے تھے تو پیسہ مانگتے تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، گورنمنٹ میں یہی ہے اور وہ یہ ٹھیک کے مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے۔ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، انہوں نے مجھے چل دیا بات، انہوں نے مجھے اس سے اور دوسری بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے وہاں